اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطاہرین۔ یہ مہینہ جو ہم گزار رہے ہیں، اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ اس مہینے میں پروردگار عالم اپنی ذات سے نسبت دے کر اس کے پہلے، دوسرے اور تیسرے تینوں اشروں کو رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا نام دے کر اپنی رحمت کے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ اور وہ مالک، وہ قادر و قدیر ہستی جو یا رحمت ہے یا مغفرت ہے یا برکت ہے یا نار جہنم سے آزادی ہے، اتنی کریم اور مہربان ہونے کے باوجود اگر ہم اس کی جانب راغب نہ ہو سکیں تو اس سے بڑی آزمائش یا اس سے بڑی بدبختی کسی بھی صاحب ایمان، عقیدہ توحید رکھنے والے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے خدا قرآن میں فرماتا ہے فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ الْحَقِّ، ٹھہر جاؤ، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اگر آپ نے زندگی میں کبھی کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں اللہ کے ہوتے ہوئے ایکس وائی زی ان کے اوپر کوئی بھی مشکل یا سمجھ نہ آنے والی چیز ہوئی ہے، سانحہ ہوا ہے، حادثہ رونما ہوا ہے، تو کبھی بھی ان چیزوں کو اپنی ذات کے اندر شامل ہونے میں جلدی نہ کریں۔ اللہ کہتا ہے رک جاؤ، تھوڑا صبر کرو، میرا وعدہ سچا ہے۔ لہٰذا آج ہم اللہ کے وہ وعدے یاد کریں گے شہر اللہ، اللہ کے مہینے میں، کہ جس کی بدولت ہم اپنی نعمت اور نقمت، آزمائش اور عطا دونوں میں اللہ کی ذات سے مضبوطی سے جڑے رہیں۔ اس کا پہلا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ وعدہ کرتا ہے، کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر فراوان رکھ دے گا۔ وہ وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں گمنامی سے نکال دوں گا۔ وہ اللہ کا وعدہ ہے، فرماتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کچھ اچھا کرتے ہو، نیکی کرتے ہو، تو وہ نیکی کسی اور کے لیے نہیں، تمہارے اپنے لیے ہے۔ تم اس نیکی کا صلہ ضرور پاؤ گے، اس کے اثرات تمہارے لیے ہیں، اس کی برکات تمہارے لیے ہیں۔ وہ نیکی کسی کی جھولی یا کسی کے دامن میں نہیں گئی، وہ تمہارے لیے محفوظ کر دی گئی ہے۔ اور پھر اللہ کا پانچواں وعدہ ہے وَإِن تَصْبِرْ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر کرو گے تو وہ تمہارے لیے بہترین چیز ہے۔ اللہ کا چھٹا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یجعل لہ مخرجا، اور جو اللہ کے اوپر اپنا انحصار، پرہیزگاری اور تقوی کو رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان بناتا ہے، یا اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، اس کو کبھی بھی کسی بند گلی میں کھڑا نہیں کر دیتا۔ اللہ کا ساتواں وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ان کے اجر کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور اللہ کا نواں وعدہ یہ ہے وَأَنَّ سَعْيُهُ سَوْفَ تَرَىٰ، کہ بہت جلد تم اپنی کوششوں کے نتیجے کو دیکھو گے۔ جو تم نے اچھا کیا ہے تم اس کا بدل دیکھو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے جو اچھا کیا وہ ختم ہو گیا یا اس کا بدل تمہیں نہیں ملے گا یا تم اس کی جزا کو نہیں دیکھ سکو گے۔ تمہاری جو کوششیں ہیں، جو تمہاری محنت ہے، وہ ضرور رنگ لائے گی۔ لہٰذا یہ اللہ کے 9 وعدے ہیں جو اللہ کے مہینے میں مجھے اور آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ اور جب ہم ان وعدوں پر آتے ہیں تو پہلا وعدہ اللہ کا ان تنصروا اللہ ینصرکم اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کس طرح ہم جانتے ہیں، جنگ بدر تھی، ایک جانب 313 کا لشکر تھا اور دوسری جانب 1000 کا، تقریباً 2 برابر۔ وہ جو 3 برابر یا 2 برابر لشکر تھا، 1000 کا لشکر، وہ اللہ کی مدد کے لیے نہیں تھا، وہ حزب الشیطان تھا۔ 313 نے جب اللہ کی مدد کی تو اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کو غلبہ دیا، ان کو جیت دی، ان کو فتح و نصرت دی۔
اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ نہتے تھے، ان کے جو چاہنے والے اور تابعین اور ان کے ساتھی تھے، ان کے پاؤں میں چپل نہ تھی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم اللہ، انہوں نے اللہ کی مدد کی اور اللہ نے انہیں فرعون کے اوپر غلبہ دیا۔ بس اللہ کی جو مدد کرتا ہے اللہ اس کو ہمیشہ قائم دائم زندہ رکھتا ہے۔ ابا عبداللہ سید الشہداء کی ذات، نصرت خدا کی بہترین جیتا جاگتا ایسا وجود ہے، ایسی ہستی ہے، ایسی مثال ہے کہ وہ اللہ کی سب سے تنہا مظلوم نصرت تھی، اور اللہ نے اسے سب سے طاقتور تحریک بنا کر تا قیام قیامت زندہ رکھا۔ اور میرے مولا نے فرمایا کہ ان الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبردا ابدا، اس حسین کو ہم نے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایسی حرارت بنا کر رکھا ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ لہٰذا اللہ کی آپ مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ دوسرا وعدہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار رہو گے تو اللہ تمہارے اوپر نعمتوں کو فراوان کر دے گا۔ آپ نے بارہا صبر ایوب کا تذکرہ سنا ہوگا۔ حضرت ایوب صبر کی اس آزمائش سے نکل کر کیسے اللہ کے نزدیک سرخرو ہوئے، مصیبت پر مصیبت آتی رہی، آزمائش پر آزمائش آتی رہی، ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت حضرت ایوب علیہ السلام سے دور ہوتی چلی گئی، اور حضرت ایوب جواب میں کس طرح صبر کرتے تھے؟ جو نعمت موجود تھی اس کا شکر کرتے تھے۔ اولاد گئی تو صالح زوجہ پر شکر کیا، مال و دولت گئی تو آپ نے اپنی صحت و تندرستی پر شکر کیا، جب آپ کی صحت چلی گئی تو آپ نے اپنے ایمان کی دولت پر شکر کیا، جب آپ کے اوپر لوگوں نے تانا تشنی کی تو آپ نے اللہ جیسے مالک کے ہونے پر شکر کیا۔ لہٰذا جب جو چیز مصیبت آتی رہی اور اس کے سامنے جو آپ کے سامنے چیزیں موجود تھیں اس کا شکر کرتے رہے، تو اللہ نے جواب میں کہا کہ تمہارے تسلسل سے اس شکر کے بدلے میں ہم تمہارے اوپر اپنی نعمات کی فراوانی رکھیں گے۔ اور اسی لیے اللہ نے حضرت ایوب کو صبر کے ساتھ شکر کی بدولت پہلے سے 10 گنا زیادہ نعمات سے نوازا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے اللہ اسے اور زیادہ نعمتیں دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین خانہ کعبہ میں موجود تھے کہ آپ نے دیکھا ایک شخص اپنے ہاتھ آسمان کی جانب بلند کر کے کہہ رہا تھا، اے پروردگار تو مجھے صبر عنایت فرما۔ آپ نے اس سے کہا کہ کیوں اللہ سے صبر مانگتے ہو؟ اللہ سے کہو اے پروردگار مجھے شکر کی توفیق عنایت فرما، کیونکہ شکر وہ کرتا ہے جس کے اوپر نعمتیں ہیں، اور جو نعمتوں پر شکر کرتا ہے اللہ اس کے اوپر نعمتوں کا نزول فراوان رکھتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے شاکر بنو۔ آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو فراوانی کے ساتھ دیتا رہے، اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزار رہو ہم بھی تمہیں فراوانی سے دیتے رہیں گے۔ تیسرا وعدہ الہی، اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ ایام بہترین دن ہیں کہ جب ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں تلاوت قرآن کریم کے ذریعے سے، اور اللہ کا ذکر کرنے کی کیا خوبصورت مثال سید الشہداء نے قائم دائم رکھی۔ 9 کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ ہم سب جانتے ہیں جب آپ نے قرآن کی آیت پڑھی اِنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا، کہ ان آیات کی تأثیر سے آج تک ذکر حسین زندہ تابندہ ہے۔ اسے میں نے اور آپ نے زندہ نہیں رکھا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے اس ذکر امام حسین کا جواب ہے کہ تم نے مجھے ذکر کیا میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ حمد کرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اللہ کا چوتھا وعدہ ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کچھ نیکی کچھ اچھا کرو گے تو تم وہ نیکی کسی اور کے لیے نہیں اپنے لیے اچھا کرو گے۔ دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ نیکی کبھی بھی انسان کسی کے لیے نہیں کر سکتا۔ نیکی کی اگر ہم ایک آسان سی تعریف رکھیں وہ یہ کہ ہر وہ کام جو اللہ کی قربت کے لیے کیا جاتا ہے وہ نیکی ہے، چاہے وہ ایک مسکراہٹ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی سے مصافحہ کرنا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی کو پانی پلانا ہو، چاہے وہ اپنی نماز اور عبادات کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، مال کو دے کر کیوں نہ ہو، وہ نیکی ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا پیسہ
کسی ضرورت مند کو دے دیں. نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی کی ضرورت پوری کر لیں. لہٰذا جو اللہ کی خوشی کا ایلیمنٹ اگر ایک مسکراہٹ یا ایک نظر کے اندر بھی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو انسان کے لیے محفوظ کر لیتا ہے. کیوں؟ اللہ کے خزانے میں ہر چیز ثابت ہے. اور جو اللہ کے پاس ہے، کیا اللہ کو ہماری جانب سے اعمال کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کو ہمارے حسنات کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ ہمارے بغیر کائنات نہیں چلا سکتا؟ کیا اللہ کو اپنے لیے بندوں کی ضرورت ہے؟ وہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. جو اللہ کو چاہیے وہ یہ کہ میری مخلوق میری خوشی چاہے. اور جب ہم اللہ کی خوشی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پروردگار عالم اس کو بہترین صورت میں ہمیں ہی پلٹا دیتا ہے. اسی لیے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے کچھ اچھا کیا تو وہ اچھا تم نے اپنے لیے کیا ہے. پھر اللہ کا 5واں وعدہ ہے، فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ہم میں سے اکثر لوگ نیکی کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے نیکی کی اور اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار دی. کیوں؟ کیونکہ جس کے ساتھ نیکی کی اس نے تو اس کو اکنالج ہی نہیں کیا، یا اس پہ کوئی اچھا اثر ہی نہیں ہوا، یا وہ نیکی کرنے کے بعد مجھے تو کوئی فائدہ بھی نہ ہوا، یا وہ نیکی کہیں مؤثر نظر نہیں آ رہی. ایک بات یاد رکھیے، جو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی واٹر پروف ہے. نیکی نہیں ڈوبتی، نیکی ہمیشہ رہتی ہے، نیکی تیرتی ہے. نیکی کو ڈبونا میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مالک، اس کا صاحب اللہ ہے. اور جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، مجھے میرے مولا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فرمان یاد آتا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو مانگنے والا ہے اس کے ساتھ جب نیکی کرو، اس کو عطا کرو، تو یہ سوچ کر نہ کرو کہ تم اس کی ضرورت کو پورا کر رہے، یہ سوچ کر کرو کہ وہ ایک نعمت ہے جو تمہارے فانی مال کو باقی بنا رہا ہے، فنا ہو جانے والے مال کو ہمیشہ رکھ رہا ہے. وہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے کہ دنیا کا جو مال ہے اس کو آخرت تک پہنچا رہا ہے، تمہارے لیے برزخ کا سامان فراہم کر رہا ہے اور اس کی اجرت بھی نہیں لے رہا. لہٰذا اگر ہم نیکی کرتے ہوئے یہ جان جائیں کہ ہم کسی فقیر کو مال دے کر فقیر کے اوپر احسان نہیں کر رہے بلکہ اپنی عاقبت کے لیے کچھ سامان بھیج رہے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس نیکی کا مالک اللہ ہے. اور اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یضیع، اللہ اس نیکی کو ضائع نہیں کرتا، وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. پھر اللہ کا 7واں وعدہ ہے، فرمایا وَإِن تَصْبِرْ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر صبر کرو گے تو وہ تمہارے لیے بہترین ہے. صبر وہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ صفت ہے جو انسانوں کے لیے خاص ہے. سب سے پہلے بے صبری جس مخلوق نے کی وہ شیطان تھا، اسی لیے بے صبری کی بنیاد پر اس کے اندر بہت ساری اور برائیاں آنا شروع ہو گئیں. جس بنیاد پر لوگ قاتلین سید الشہداء بنے وہ بے صبرے تھے، جس بنیاد پر لوگوں نے حضرت موسیٰ کو چھوڑا اور فرعون سے مل گئے وہ بے صبرے تھے. وہ لوگ جن سے حضرت ابراہیم کی تمام تر حجتوں کو دیکھنے کے باوجود، ان کے اتنے خوبصورت آرگیومنٹس کو جاننے کے باوجود جو مٹیریلسٹک چیزوں کو دیکھ رہے تھے وہ صبر نہ کر سکے، لہٰذا ان سے وہ ہدایت کا مینارہ چھوٹ گیا. اور جنہوں نے صبر کیا انہوں نے کیا مقام، خیر لکم، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نیکی صبر کرو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے. تو صبر کرنے والوں نے کیا کیا؟ ہم جانتے ہیں صبر کی ملکہ ام المصائب شریکت الحسین جناب زینب کبریٰ سرزمین کربلا صابرہ تھیں، تو انہوں نے فرمایا میں نے جو دیکھا اس میں حسن خوبی ہے، خیر لکم. اور آج ہم اس جملے کو زندگی کے جتنے نئے نئے زاویے ہم دیکھتے ہیں ہمیں وہ جملہ اور سمجھ میں آتا ہے، اس کا ادراک بڑھ جاتا ہے کہ کس طرح سے صبر ایک انسان کو، ایک فرد کو لشکر بناتا ہے. لہٰذا یہ اللہ کا وعدہ ہے، صبر کرو تمہارے لیے اچھا ہے. پھر اس کے بعد جو 8واں جو اللہ کا وعدہ ہے سب سے خوبصورت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کے اوپر تقوی رکھے، اللہ پر ایمان رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ کے لیے پرہیزگاری کرے، اللہ کے لیے رک جائے،
اللہ اس کے لیے مخرج، اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے۔ ہم گناہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں، ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے شیطان نے اللہ سے پوچھا اور کہا کہ پروردگار تو کس طرح سے اپنے بندوں کو ہدایت دے گا اور انہیں جنت تک لے کر آئے گا؟ اللہ نے کہا میں انہیں جزا دوں گا، ثواب دوں گا۔ تو شیطان نے کہا اگر ایسا ہے تو میں کیش دوں گا، اسی وقت ابھی جھوٹ بولو، ابھی اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کرو، اور تو کہے گا کہ آج سچ بولو، مرنے کے بعد جزا ملے گی۔ لہٰذا شیطان نے اس چیز کو ہمارے لیے بڑا آسان بنایا کہ چھوڑ دو اللہ کا راستہ اور اپنا راستہ یا شیطان کا راستہ اختیار کرو، تمہیں فوری طور پر نتیجہ ملتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کے لیے چیزوں کو اپناؤ اور اللہ کے لیے چیزوں کو چھوڑ دو، پھر تمہارے لیے مخرج نکالنا، تمہارے لیے راستے نکالنا اللہ کا کام ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ ایسے مختلف واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جو لوگ یہ تصور کرتے ہوئے اپنی عقلیں، مجھے بہت پیارا لگتا ہے میرے مولا سید الشہداء کا وہ آخری خطاب جو آپ نے عمر ابن سعد سے کیا، یا اسے مذاکرات کہیں، کہ جس میں آپ نے عمر ابن سعد سے کہا کہ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، یہ ایسا بار ہے، یہ ایسا بوجھ ہے گناہ کا جسے تم تحمل نہیں کر سکو گے۔ تو اس نے کہا میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ تو اس نے کہا اگر میں آپ کا ساتھ دوں گا تو میرے بیوی بچے انہیں اسیر بنا کے لے جایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا تمہارے گھر والوں کو میں اپنے اہل حرم میں شامل کرتا ہوں، میں ان کی کفالت کرتا ہوں۔ کہا اتنا نہیں، میرا اتنا اچھا کاروبار ہے، میری ساری جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی، میرا کاروبار لوٹ لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری جائیداد کے بدلے میں تمہیں باغ دیتا ہوں، اور تمہارے کاروبار میں جو سالانہ آمدنی تمہاری ہوتی تھی اتنی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے آپ کو اس چنگل سے آزاد کرو، میرے خون سے اپنا ہاتھ رنگین نہ کرو۔ اس نے جواب میں کہا کہ اے حسین، آپ نہیں جانتے کہ اگر میں آپ کے قتل میں شریک نہیں ہوں گا تو میرے سے رے کی حکومت لے لی جائے گی، اور اگر میں قتل میں شریک ہو جاؤں گا تو رے ایک جگہ کا نام ہے، مجھے وہاں کا گورنر بنا دیا جائے گا۔ میرے مولا نے سوال کیا اور کہا کیا مانتے ہو میں صادق اور امین کا فرزند ہوں؟ اس نے کہا مانتا ہوں۔ فرمایا اگر مانتے ہو تو جان لو رے کی حکومت چھوڑو، تمہیں رے کی گندم بھی نصیب نہ ہوگی۔ کیا ہوا کہ وہ امام کی بات نہ مانا؟ کیونکہ اس کا اللہ کے اوپر بھروسہ نہ تھا، تقوی نہ تھا۔ اگر وہ اللہ پر اپنا تقوی رکھتا، پرہیزگاری انجام دیتا، تو یقینی سی بات ہے وہ اس مخرج پر نظر کرتا جو امام دکھا رہے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند کریم ہم سب کو جو وعدہائے الہی ہیں، جو اللہ کے وعدے ہیں، ان پر ایمان کامل اور ثابت قدمی کے ساتھ چلنا نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔